بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے انتہا مبارکباد کا یہ خوبصورت لمحہ ہے کہ اللہ کے مہمان جو اللہ کے بلاوے پہ مکہ شریف و مقدس مدینہ منورہ میں حاضری دے کے ارکان حج کی ادائیگی کر کے آئے ہیں۔ مدینے سے آنا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آسان نہیں ہوتا۔ وہاں سے آنے کے بعد ایک عجب سی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے دیکھی تھی جن آنکھوں سے سنہری جالیاں، ہم نے دیکھی تھی جن آنکھوں سے سنہری جالیاں، انہی آنکھوں کو اب آئینے میں دیکھتے ہیں ہم۔ دل کے تسکین کے لیے، دل کی تسلی کے لیے یہی ایک سہارا ہے کہ جن آنکھوں نے روزے کی جالیاں دیکھی تھی ان آنکھوں کو ہی اب تک آئینے میں دیکھ لیا ہے۔ بہرحال بہت خوبصورت محفل ہے اور مختصر سا وقت ہے، اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بس گزارش اتنی سی ہے کہ حج کے بعد واپس آنے کے بعد ہے، جیسا کہ بار بار سبھی لوگ بتا رہے ہیں کہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ذمہ داری کس چیز کی بڑھ جاتی ہے؟ عام طور پہ ہم اگر دین سے دور ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے بعد اچانک زندگی میں کوئی موڑ آتا ہے، کوئی عالم دین ملتے ہیں، کچھ ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ دل دین کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہیں اب ہم نماز پڑھیں گے۔ برسوں سے جس چیز سے غافل تھے اب ہم نماز پڑھیں گے۔ کوشش یہ رہتی ہے کہ نہیں اب رمضان کا مہینہ آئے گا تو شدت کی گرمی ہے مگر ہم روزہ رکھیں گے، یہ ایک سوچ ہوتی ہے۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ یہ جو فرائض جو ہمارے اوپر کیے گئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ روح کی غذا ہے۔ کل تک اگر ہم اس کو چھوڑ رہے تھے تو گنہگار ہو رہے تھے، آج اگر ہم نے شروع کیا ہے تو چونکہ ہم پہ فرض ہے، ہمیں ہوش آیا ہے، اس لیے ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حج کرنے والے کی زندگی میں جو بدلاؤ ہے وہ کیا ہے؟ وہ روزمرہ کی زندگی کی وہ چیزیں جو باریک باریک سی غلطیاں ہیں اور جہنم کے دروازے تک پہنچا رہی ہیں، جیسے کسی کا دل دکھا دینا، جیسے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کر لینا، جیسے اپنے غصے کا اظہار کر کے زبردستی جبراً کسی سے لڑ لینا۔ یہ سب چیزیں کیسے پتہ چلیں گی؟ یہ چیزیں پتہ کرنے کے لیے میں تمام حاجی حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب چونکہ موبائل کی دنیا میں بہت اچھائیاں بھی ہیں، بہت برائیاں بھی ہیں، بے شمار یہ جو میں نے 4-5 چیزیں جو بتائیں کہ وعدے کی پابندی کسے کہتے ہیں، دھوکہ دھڑی کیا ہے، معاملات کیا ہے، لین دین، لوگوں کا دل اس درجہ پنج مردہ ہو گیا ہے کہ میرے ابھی ایک جاننے والے 10-12 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے ایک مکان خریدا تو بہت پرانے کرایہ دار ایک تھے، ان سے خالی کرانے کی بات تھی، تو انہوں نے خالی کرانے کے نام پہ بہت لمبی رقم مانگی، قریب 50 لاکھ کے آس پاس کی جگہ خالی کرے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں نے زمین خریدی ہے، تم برسوں سے بغیر کرائے کے رہ رہے ہو، یہ روپیہ جو مانگ رہے ہو یہ جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ اگر اتنی سی بھی حرارت انسان کے اندر ہو، مومن کے اندر ہو، تو وہیں پہ کانپ اٹھے کہ نہیں بھائی آپ نے میری اصلاح کرا دی، بہت اچھا کیا۔ انہوں نے یہ جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا ہمیں سب ہضم ہے، آپ ہماری فکر نہ کیجیے، آپ ہمارا پیسہ دے دیجیے، ہم دیکھتے رہیں گے۔ تو جب گناہ اس درجہ سر چڑھ کے بول رہا ہو تو پھر ہم اپنے آپ کو دیندار نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا گزارش اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان باتوں کو نکالیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل ہیں۔ باریک بات، زید ابن ثانہ ایک یہودی پیشوا ہیں، تورات پڑھا کرتے تھے، تورات میں اکثر انہوں نے پڑھا۔ تورات کے آخر میں ان کو پتہ چلا کہ اللہ کا جو آخری نبی ہوگا وہ اپنے وعدے کا پابند ہوگا، وہ معاملات کا سچا ہوگا، وہ مستحقین غریبوں کی مدد کے لیے آگے ہوگا۔ زید ابن ثانہ چونکہ پڑھے لکھے خود ایک قابل ترین شخص تھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شب و روز ساتھ رہنے لگے یہ دیکھنے کے لیے کہ زندگی کے معاملات کیا ہیں۔ چند روز گزرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابیوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، زید ابن ثانہ بھی پیچھے پیچھے تھے، ایک شخص راستہ روک کے آیا اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں فلاں قبیلے سے آیا ہوں، فلاں قبیلے کے لوگوں نے مجھے نمائندہ بنا کے آپ کے پاس بھیجا ہے، ہمارے قبیلے میں سخت قحط پڑا ہے، دانے دانے کو قبیلے کے لوگ محتاج ہیں، آپ کے پاس ہم کو بھیجا گیا ہے کہ اگر کچھ ہو سکے تو مدد کر دیجیے ہمارے قبیلے والوں۔ بہرحال اس وقت اللہ کے نبی کے پاس اتفاقاً دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے اس موقع میں یوں کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے پاس اس وقت دینے کو نہیں ہے تو آپ پہ کوئی فرض نہیں بنتا، لیکن قرآن نے تو بتایا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، قرآن نے تو جگہ جگہ معصومیت کی گواہی دی ہے۔ آپ اس سوچ میں تھے کہ کیسے اس قبیلے کے لوگوں کی مدد کی جائے کہ زید ابن ثانہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور آگے بڑھ کے آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اس وقت سونا ہے،
40 مسقال سونا ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، اس کے بدلے مدینے کے فلاں باغ کی اتنی کھجوریں آپ ہمیں دے دیجیے گا، ایک وقت مقرر کر لیا۔ اللہ کے نبی جو بہرحال اس قبیلے کے نمائندے کی مدد کرنا چاہتے تھے، 40 مسقال سونا لیا اور اس قبیلے کے شخص کو دے دیا، وہ خوشی خوشی اپنے قبیلے چلا گیا۔ وقت گزرنے لگا، کچھ وقت گزرا، اور ایک دن ابھی یہ میعاد پوری نہیں ہوئی تھی اللہ کے نبی کی جو طے ہوا تھا وعدہ، لیکن اس کے علاوہ چند روز گزرے تھے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ جیسے آپ کے لکھنؤ میں یہ نخاس بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے نا، مولوی گنج وغیرہ، ایسی کوئی تنگ آبادی والی جگہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی کو ساتھ لیے کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی گلی سے اچانک زید بن ثانہ نکل آئے۔ بھیڑ بھاڑ والا علاقہ، تصور کیجیے گا، سامنے کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ زید بن ثانہ آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کے کرتے کے دامن کو پکڑا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بنو ہاشم کے گھرانے کے لوگوں کی عادت یہی ہے کہ وہ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کسی کی اوقات ہے روح زمین پر اللہ کے نبی سے یہ جملہ کہنے کی، لیکن ایک واقعہ ہم تک پہنچنا تھا۔ اس بات کو سننے کے بعد تو کمزور سے کمزور شخص بھی سامنے والے سے لڑنے کو تیار ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور آپ کی خاموشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی موجودگی میں اس کی گردن پر تلوار چلانا برا نہ سمجھا جاتا تو میں اب تک اس کی گردن الگ کر چکا ہوتا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہنے کی؟ آپ سوچئے کہ اگر آپ کو سڑک پہ کوئی آدمی بے عزت کرے اور آپ کا ساتھ والا بڑے رسوخ والا ہو اور وہ اتنا جملہ کہہ دے تو آپ تو فوراً آستین چڑھا لیں گے کہ ہاں مارو اس کو، آج دیکھا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ عمر، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تمہیں تو مجھ سے باحسن یہ کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ، ان کے وعدے کا وقت پورا ہو رہا ہے، ابھی وقت پورا یوں نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی ان کی کھجور دی جائے۔ یہ جملہ آپ نے حضرت عمر سے کہا، اور اس کے بعد کہ جاؤ ان کے زید کے ساتھ اور جتنی کھجور ان سے طے ہوئی تھی وہ تول کے ان کو کھجور دے دو۔ حضرت عمر فاروق چلے ساتھ میں زید بن ثانہ کے، چند قدم آگے گئے ہوں گے کہ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کے کہا کہ عمر ٹھہرو، جتنی ہماری اور ان کی کھجور طے ہوئی تھی وہ ان کو دے دینا، اس کے بعد کچھ کھجوریں اور ان کو ہماری طرف سے دے دینا۔ زید بن ثانہ پڑھے لکھے قابل شخص تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہمارا آپ کا معاملہ طے ہوا تھا وہ آپ دے رہے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آئی، لیکن کچھ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہیں؟ کیا قربان جائیے ہمارے نبی میں، کیا ہم کو نصیحت دے کے چلے۔ قرآن نے ایسے تھوڑی کہہ دیا کہ ہاں اللہ پاک اپنے بندے سے یہ جملہ کہہ سکتے تھے کہ میرے بندے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میری عبادت کرو، لیکن اللہ پاک نے کیا کہا قرآن میں کہ میں اگر اے میرے بندے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو میرے نبی کی اتباع کرو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو۔ جہاں اطیع اللہ کا ذکر آیا ہے وہاں اطیع الرسول کا ذکر آیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں اللہ نے کہا میرا ذکر ہے اے نبی، وہاں آپ کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں کچھ کھجور زیادہ دے دینا، تو زید بن ثانہ نے وہیں سے پکارا کہ یا رسول اللہ، جو طے تھی وہ تو ٹھیک تھی، لیکن یہ زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ قربان جائیں، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے تمہیں طے شدہ دینی تھی وہ تو دینی تھی، لیکن ابھی عمر نے جس لہجے سے تم سے گفتگو کی اس سے تمہارے دل پہ جو میل آیا ہے اس کو دھونا چاہتا ہوں، اس لیے کچھ کھجوریں اور دے دیتا ہوں۔ یہ زندگی کی وہ موقع ہے جو صبح شام شب و روز ہماری زندگی میں شامل ہے۔ بدر کی جنگ کے بعد 70 قیدی پکڑ کے لائے گئے، 70 قیدی مسجد نبوی کے صحن کے باہر جو درخت لگے تھے اس سے ہاتھ پیچھے کر کے باندھ دیے گئے۔ 70 قیدی پکڑ کے لائے گئے تھے بدر سے، اور ان کو ایسے ہاتھ پیچھے کر کے باندھ دیا گیا۔ اسی سے ملا ہوا اللہ کے نبی کا حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کانوں میں کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بے چینی کے عالم میں ہیں اور اپنے حجرے میں جو ہے وہ اس طریقے سے بے چینی میں ٹہل رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گستاخی مانگو، وجہ کیا ہے؟ آپ آرام فرمائیں، آپ کیوں ٹہل رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ عباس کی کراہیں مجھے سونے نہیں دے رہی۔ حضرت عباس اللہ کے نبی کے چہیتے تھے، چچا تھے، شروعاتی دور میں اسلام قبول کیا تھا، لیکن مکے سے تازہ ترین باتوں کو، پیغام کو مدینہ پہنچانے کے لیے اپنے ایمان کو انہوں نے چھپائے کر رکھا ہے۔ جب ان کے کراہنے، سگے چچا کے کراہنے کی آواز آئی تو بے چینی کا عالم تھا۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ عباس کی کراہیں مجھے سونے نہیں دے رہی، جن صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، وہ خاموشی سے حجرے سے باہر آ گئے۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ اللہ کے نبی نے وہ کراہیں سننا بند کر دی، وہ آواز غائب ہو گئی۔ آپ نے ان کو آواز دے کے بلایا، کہا کیا ماجرا ہے؟ عباس کی کراہیں نہیں آ رہی ہے، کیا ہوا؟
کہا یا رسول اللہ آپ کی بے چینی دیکھی نہ گئی، اس لیے ہم لوگوں نے حضرت عباس کی جو رسیاں تھیں وہ کھول دی۔ اللہ کے نبی کا انصاف دیکھتے کہتے ہیں کہ چونکہ آئے ہوئے تو سارے ہی قیدی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ عباس میرے چچا ہیں، اگر اب میرے چچا عباس کی رسیاں ڈھیلی کی گئی ہیں تو بھی یہ فرض ہے تم پہ کہ جتنے ملزم باندھے گئے ہیں سب کی رسیاں ڈھیلی ہیں۔ جن کا یہ انصاف کا عالم ہو، جن کا یہ معاملات ہو کہ جو لے لیا، جو بات کہہ دی، جو زبان کے پکے۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار مدینے کی گلیوں میں کچھ لوگوں کو گھیر کے کھڑا ہوا اور اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ بات کر رہا تھا۔ اچانک کسی راستے سے کسی گلی سے اللہ کے نبی ایک دم سے سامنے آ گئے تو وہ دیکھ کے گڑبڑا گیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا اس کے۔ جب سمجھ میں نہ آیا تو بے ارادہ کہہ اٹھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا دور ہٹیے، یہاں سے جائیے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ کے پسینے سے مجھے بڑی بدبو سی آ رہی ہے۔ جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے نبی کے پسینے میں وہ خوشبو تھی کہ اماں عائشہ صرف اس خوشبو کے سہارے جنت البقیع تک پہنچ گئی تھی۔ کئی صحابی آپ کو اگر کبھی ڈھونڈنے کے لیے نکلتے تو صرف خوشبو کے سہارے پہنچ جایا کرتے تھے۔ ان کے لیے کہا جا رہا ہے، عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار اس موقع پہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پسینے سے مجھے بدبو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، مسکراتے ہوئے وہاں سے اپنے حجرے میں چلے آئے۔ کچھ وقت گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بہت سے صحابیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ دیکھا ایک شخص دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ وہ نزدیک آیا تو پتہ چلا کہ یہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ہے، لیکن وہ دیندار تھا، اللہ والا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے پہ کچھ کر گزرنے کو تیار تھا۔ زار و قطار ہوتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ سچ ہے، پورا مدینہ جانتا ہے کہ اس نے آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی، طرح طرح کی جگہ جگہ پر اس نے اذیت پہنچانے کی کوشش کی، لیکن یا رسول اللہ میرا باپ تھا، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری ایک خواہش ہے اگر آپ اس کو پورا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے جسم مبارک پہ جو کرتا ہے اگر وہ کرتا مجھے مل جائے اور میں اپنے باپ کو اس کرتے میں کفن دوں تو شاید اس کرتے کی برکت سے میرے باپ کے اوپر عذاب قبر روک دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے جسم مبارک سے کرتا اتار کے اس کو دیا۔ لیکن لکھنؤ کے پرانے لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے، آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے ہمارے کاکوری نینیال میں بھی جو ہمارے بزرگ تھے، 2 کرتے اس زمانے میں لوگ پہنا کرتے تھے۔ ایک اچکن نما ہوتی تھی جس میں تاگا باندھا جاتا تھا، چھوٹی سی ہوتی تھی، اور ایک پورا کرتا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے وہ کرتا اتارا اور اس لڑکے کی طرف بڑھایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ کرتا نہ دیجیے، ہمیں وہ کرتا دیجیے جس میں آپ کا پسینہ جذب۔ وہ عبداللہ ابن ابی جو سر راہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے پسینے سے مجھے بدبو آ رہی ہے، آج وقت کس موڑ پہ آ گیا کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ اپنا وہ کرتا دے دیں گے جس میں پسینہ آپ کا جذب ہے تو میرے باپ کی شاید قبر کی منزل آسان ہو جائے۔ حضرت عمر نے منع کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ عرض کیا کہ نہیں، ارشاد فرمایا کہ نہیں، جس میں مبارک سے وہ کرتا دیا، کرتا جب اس کو دے دیا تو اس سے کہا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو بتانا میں آؤں گا نماز جنازہ پڑھانے۔ کچھ دیر کے بعد جب اطلاع ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو لے کے وہاں پہنچے، امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ یہ منافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ جبرائیل السلام تشریف لے آئے، یا رسول اللہ اللہ پاک کہتے ہیں 70 مرتبہ اگر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے تب بھی ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو ہمارے نبی کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 70 مرتبہ سے زیادہ پڑھانے پہ اس کی مغفرت ہو رہی ہو تو ہم اس کے لیے پڑھانے کو تیار ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ جس کا یہ سلوک ہو، ان لوگوں کے ساتھ جو سرے راہ برا بھلا کہہ رہے ہوں، ہم کو یہ بات اپنے دل میں وہ کہانی قصوں کی طرح سے نہیں بسانا ہے، اپنے دل کے اندر ان باتوں کو اس طریقے سے پیوست کرنا ہے، پہنچا دینا ہے کہ میری ذات سے کسی کا تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ اے اللہ ہم جس کے ساتھ بھی ملاقات کریں، جانے میں یا انجانے میں میری ذات سے کسی کا دل نہ دکھے، سب کے دلوں میں میرے لیے پیار محبت جگا دے، سب کے لیے میرے دل میں وہ جذبہ پیدا کر دے۔ پروردگار عالم بچی ہوئی زندگی میں تیرا اور میرا عبادتوں کا نظام بہتر ہو جائے اور تیرے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا انداز بہتر ہو جائے۔ کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معاف کیجیے گا، وقت کی تنگی ہے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے۔ اس طریقے کی کئی حدیثیں سوچ کے آیا تھا کہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، مگر آپ کے چہروں کے تاثرات یہ بتا رہے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے زندگی بدلنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔